پیاری بیوی۔ رات کے کوئی 2-2:30 بجے ہوں گے جب بیوی نے شوہر کو جھنجھاڑ کے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ شوہر نے گھبرا کے پوچھا تو بیوی نے ڈرتے ہوئے آہستہ بولنے کو اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولی، کوئی گھر میں ہے؟ شوہر نے بیوی کو نہایت غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہے نا، تم ہو، میں ہوں۔ تم نے یہ بات بتانے کے لیے مجھے آدھی رات کو جگا دیا۔ بیوی نے دانت پیستے ہوئے کہا، عقل کے دشمن ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کچن میں کھٹ پٹ ہو رہی ہے۔ ارے یار، کوئی بلی ہوگی، کچن کی کھڑکی کھلی رہ گئی ہوگی۔ بیوی نے شوہر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، حد ہے لاپرواہی کی، جاؤ جا کے بھگاؤ بلی کو اور کھڑکی بند کر کے آنا، خواہ میری نیند خراب کر دی۔ بیوی بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی تو شوہر بیچارہ کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، مگر یہ کیا! لاؤنج میں 2 مسنڈے آدمی ہاتھوں میں پستول لیے تلاشی لے رہے تھے۔ ڈر کے مارے شوہر کی چیخ نکل گئی اور دونوں چور بھی اچھل کے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ چیخ اتنی زور سے ماری شوہر اتنی زور سے چیخا تو چوروں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ دہشت کی وجہ وہ خود ہیں۔ اتنے میں کمرے سے بیوی کی آواز آئی، کوئی کام تو تم ڈھنگ سے کر لو، ایک بلی کو بھگانے میں اتنا شور کر رہے ہو، ادھر لاؤ جھاڑو، میں دیکھتی ہوں۔ بیگم آستین چڑھتی جو لاؤنج میں آئی تو وہاں کے حالات دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ شوہر نے بھاگ کے بیوی کو سنبھالا۔ آدھا گھنٹہ تو شوہر اور چور مل کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بیوی نے جو صوفہ سنبھالا تو سب کام بھاگ کے چوروں کو اور شوہر کو ہی کرنے پڑے، کبھی پانی، کبھی جوس، کبھی دودھ، مگر دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب چوروں کی حد سے باہر ہو گیا تو ایک چور نے پستول شوہر پہ تان لی، او بھائی، بیوی تیری ہے، تو اٹھا، ناز نخرے تو نے ہی بگاڑا اس کے کام کر کے، ابھی ہمیں بھی اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہی ہے۔ اگر اب یہ ہوش میں نہ آئی نا تو میں تیرا بیجا اڑا دوں گا۔ شوہر کی پھٹی آنکھیں مزید پھٹ گئیں اور بیوی کے قریب جا کے معصومیت سے بولا، اٹھ جاؤ جانی، ان کے جانے کے بعد جتنا کام چاہے کروا لینا، ابھی اٹھ جاؤ ورنہ بیوہ ہو جاؤ گی، اور کیا پتہ دوسرا شوہر میری طرح خدمت گزار نہ ہو۔ آج کل اچھے شوہر مشکل سے ملتے ہیں۔ بیوی نے سنتے ہی آنکھیں کھول دی اور گھبرا کے بولی، صحیح کہتے ہیں آپ۔ چور نے جو بیوی کو ہوش میں آتے دیکھا فوراً اپنے مدعو پہ آ گیا، لاؤ تجوری کی چابی دو، کہاں رکھا ہے مال، چلو بتاؤ۔ مال؟ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مال کیا، ہمارے گھر میں تو دال دلیا پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، جب بھی ہر 2 دن کے بعد پیزا، بریانی، چائنیز آرڈر کرتی ہو؟ ایک چور نے ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، ہاں تو کہا نا کہ دال دلیا پورا نہیں ہوتا تو باہر سے منگوا کے پورا کرتے ہیں۔ عورت نے بہت چالاکی سے بات بنائی، یہ 1 گھنٹہ بے ہوشی میں پی گئی، اب 1 گھنٹہ ہمیں بھی پی کے بے ہوش کر دے گی۔ اس کی عادت ہے بڑبڑ کرنے کی، اس کے میاں کی حالت دیکھنا کیسا مظلوم لگ رہا ہے۔ دوسرے چور نے غصے سے کہا تو پہلا چور عورت کے میاں کو دیکھنے لگا جو واقعی بہت مظلوم لگ رہا تھا۔ چل اب اٹھ جا، بڑبڑ بعد میں اپنے میاں سے کرنا، چل کے زیور روپیہ بتا کہاں رکھا ہے۔ چور نے پستول عورت کے اوپر تھامتے ہوئے کہا۔ بامشکل عورت صوفے پہ سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ پیچھے شوہر اور دونوں چور بھی اندر آ گئے اور عورت نے روتے ہوئے چوروں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آدمی بس اتنا ہی کماتا ہے کہ ہم کھانا پینا کر لیں، میں نے تو اسی مہینے صرف 3 سوٹ بنائے ہیں، بجٹ ہی نہیں تھا، 1 ماہ میں 3 سوٹ۔ ایک چور نے حیرت سے عورت کو دیکھا اور کہا، اس پہ بھی تو رو رہی ہے، لعنت ہے تیری زندگی پہ اے آدمی۔ دوسرے چور نے عورت کے شوہر کو جھنجھاڑ کے کہا، تو اس کو برداشت کیسے کرتا ہے، اتنی ناشکری بیوی، توبہ توبہ۔ بیوی نے کھا جانے والی نظروں سے چوروں کو دیکھا اور بولی، بک بک نہیں کرو، چورو چوری کرو، میری ساس نہ بنو۔ اچھا اب جلدی سے بتا کہ مال کہاں رکھا ہے، ایک چور نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، میرے پاس کپڑے، جوتے اور آرٹیفیشل جیولری بہت ہے، سونا نہیں ہے۔ تو اس کو مار کے معاملہ ختم کر، اور کچھ نہیں تو اس مظلوم آدمی کو تو نجات ملے گی اس سے۔ دوسرا چور جذباتی ہو گیا۔ عورت کچھ ڈر گئی اور گھبرا کے بولی، 1-2 چیزیں ہیں، گولڈ کی بالیوں کی جوڑی ہے، 1 انگوٹھی ہے اور 1-2 ٹاپس ہیں۔ لا وہی دے دے میری ماں، اتنی لمبی چوری تو ہم نے کبھی نہیں کی، پتا کہاں ہے سامان۔ چور روحانسا ہو گیا، وہ نہ پالش کروا کے لائی تھی اور کپڑوں کے شاپر میں تھا، اور وہ شاید الماری میں ہے۔ عورت نے جلدی سے بول کے اپنی جان بچائی اور بیڈ کے کونے پہ جا کے بیٹھ گئی۔
چوروں نے الماری دیکھی تو الماری بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک چور نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ان میں سے تمہاری الماری کون سی ہے؟ تینوں اسی کی ہیں، شوہر کی مری مری سی آواز نکلی۔ چور نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، تو سونا کس الماری میں یہ بتا دو۔ وہ تو مجھے یاد نہیں کہ وہ کس شاپر میں تھا اور وہ کس الماری میں ہے، تینوں دیکھنی پڑیں گی۔ کیا؟ چوروں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کے 4 بج گئے اور اب ہم یہ تینوں الماریاں بھی دیکھیں؟ ہم ڈکیتی مارنے آئے ہیں، اپنی مت، اور تو ادھر آ، یہ تو ایسی عورت کے ساتھ زندگی کیسے ہے گزارا ہے، اتنی پہوٹر عورت کے تو ناز اٹھاتا ہے، اندھا ہے کیا؟ ایک چور نے عورت کے خاوند پہ غصہ اتارتے ہوئے بولا۔ شوہر دب کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک چور نے بنا ٹائم ضائع کیے الماری کا ایک دروازہ کھولا تو در در کر کپڑے اس کے اوپر گر پڑے۔ الماری کیا تھی؟ کنٹینر تھا۔ اتنے کپڑے، اتنے شوپر چور کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اتنے کپڑے دیکھ کر ایک ایک کپڑا الگ کیا، شوپر چیک کروائے، مگر سونا نہیں ملا۔ بیچ بیچ میں عورت اپنے گمشدہ ادھورے کپڑے بھی نکال نکال کر دیکھتی رہی۔ ارے یہ والا کرتا تو 1 سال سے غائب تھا، مگر آج ملا۔ میری ہمت نہیں تھی کہ پوری الماری چانوں کہ کہاں گیا، اچھا ہوا آج نظر آ گیا۔ ارے یہ دوپٹہ تو یاد ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کا سوٹ لینا ہے۔ 4 بجے سے الماری دیکھتے دیکھتے صبح کے 6:30 بج گئے اور سب سے آخری الماری بھی چھان ماری، کچھ نہیں ملا سوائے عورت کے گمشدہ دوپٹے اور کرتوں کے۔ چوروں کی اور خاوند کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت دیر تک عورت کی آواز نہ آئی تو تینوں نے عورت کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ کے کونے میں ہی سو گئی تھی اور ارد گرد کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میرا دل کرا اس عورت کو گولی مار دوں، چور نے پستول عورت کی طرف کرتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ تو دوسرے چور نے ایک گھما کے عورت کے خاوند کو لگایا، کسی نے بدوا دی تھی تجھے جو اس نے تجھ سے شادی کر لی، لو میرج ہے، ارینج تو ہو ہی نہیں سکتی، اس جیسی عورت کی شادی ارینج ہو ہی نہیں سکتی، چور نے جج ہوتے ہوئے کہا۔ شوہر دب کے ایک کونے میں کھڑا تھا، تقریباً رو دینے والے انداز میں بولا، بھائی آپ لوگ تو ابھی چلے جاؤ گے اور آپ کے جانے کے بعد یہ الماری واپس میں نے ٹھیک کرنی ہے اور اس کے مل جانے والے کپڑوں کی باقیات بھی ڈھونڈنی ہے۔ ایک چور نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، تو پہلے ہمیں یہ بتا کہ تجھے اتنا شوق ہے شادی کا کہ تو نے اس جیسی بیوی کو بھی سر پہ چڑھا رکھا ہے، گولی مار دے اس سے اور ایک ہی بار مر جا، پھانسی چڑھ جائے، یہ بھی کوئی زندگی ہے تیری، تو ایسی زندگی پہ؟ شوہر معصومیت سے بولا، نہیں نہیں بھائی، دل کی بہت اچھی ہے، چل دفع ہو، دل کی بہت اچھی ہے، اب تو اس کو اٹھاتا ہے یا میں سوتے میں ہی اس کو جہنم وصول کر دوں؟ ایسی عورت دیکھ کر تو مجھے اپنی بیوی سے پیار ہو گیا، سال میں 2 جوڑے اور سارا دن گھر کے کام، میری ڈانٹ مار الگ، مگر مجال ہے جو زبان کھولے، ایک یہ ہے بد زبان نکمی ہٹ حرام۔ چور نے اپنی دل کی بڑاس نکال دی تو کچھ ٹھنڈا ہوا۔ دوسرا چور اب تک الماری میں سر کھپا رہا تھا، آجا نہیں ہے کچھ اس میں؟ ساتھی چور نے اس کو آواز دے کے بلا لیا، وہ بھی کھا جانے والی نظروں سے عورت کے خاوند کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھ اس نواب زادی کو، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ خاوند نے جلدی سے بیوی کو جگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور جمائے لیتے ہوئے بولی، اب کیا ہوا، جاؤ نا، مل گیا سونا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ چوروں نے کھا جانے والی نظروں سے عورت کو دیکھا اور ڈارے، کچھ نہیں ہے اس میں، کپڑوں کا گودام ہے یہ جو آج تو نے ہم سے صاف کروایا ہے، سچ سچ بتا دے ورنہ آج تو ہمارے ہاتھوں سے ماری جائے گی اور یہ آدمی ذلت کی زندگی سے رہا ہو جائے گا۔ عورت چوروں کو غصے میں دیکھ کے حیران پریشان اٹھی اور بھاگتی ہوئی الماری کے پاس آئی۔ کیا کہا؟ نہیں ملا سونا؟ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہوگی، 1-2 چیزیں ہی تھی وہ بھی کھو گئی، اب کیا ہوگا؟ میں دوستوں کو کیا بتاؤں گی کہ میں نے کون سی جویلری پالش کے لیے دے کے آئی ہوں، ہائے اب کیا ہوگا؟ عورت کی بہن کو سن کے شوہر بھی پریشان ہو گیا اور سب نے مل کے رونا شروع کر دیا۔ ان میں سب سے تیز آوازیں دونوں چوروں کی تھیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔